ہمارے نظام شمسی کا وہ ستارہ جسے ہم سورج کے نام سے جانتے ہیں ہمارے پورے سولر سسٹم کے کل ماس کا 99% ہے، جبکہ باقی ماس سے ہمارے نظام شمسی کے 8 سیارے بشمول ہماری زمین اور چاند سے لے کر نظام شمسی میں موجود ہر چیز بنی ہے۔ ہماری زمین پورے سولر سسٹم کا 5واں سب سے بڑا سیارہ ہے، لیکن پھر بھی یہ نظام شمسی کے ٹوٹل ماس کا صرف 0.001% ہے۔ اگر ہم اپنی زمین کا موازنہ سورج سے کریں تو ہمارا سورج زمین سے 3,30,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہاتھی کے سامنے ایک چیونٹی ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوگا اگر زمین کا سائز سورج جتنا ہو جائے یا سورج جتنا کر دیا جائے؟ ہم میں سے اکثر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زمین کا سائز اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ اگر ہم مشتری یا زحل جتنے بڑے سیارے پر رہ رہے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن چلیے آج ہم اپنی زمین کا سائز 3,30,000 گنا بڑا کر کے سورج جتنا کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف سائز کو ہی بڑھانے والے ہیں، زمین پر موجود ذرائع یا وسائل کو نہیں۔ مطلب زمین پر جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ہم نہیں بڑھائیں گے، بس ہم صرف سائز کو ہی بڑھانے والے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم کسی اور سیارے پر تو جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے سیارے زمین کا سائز بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے زمین پر موجود چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین 71% پانی سے گری ہوئی ہے، چونکہ ہم نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ ہم زمین پر موجود چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے والے، اس لیے زمین کا سائز بڑھنے پر پانی کی مقدار 31% ہی رہے گی۔ اب زمین کا سائز بڑھنے پر یہ 71% پانی ایسا ہی دکھائی دے گا جیسے بارش ہونے پر سڑکوں اور راستوں میں پانی جمع ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو بھی ہے لیکن پانی تو 71% ہی ہے، پھر ٹینشن لینے والی بات کیا ہے؟ لیکن میں یہاں ٹینشن لینے والی ایک وجہ نہیں بلکہ بہت سارے وجوہات دکھاؤں گا۔ اگر آپ نے بچپن میں تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سرفیس ایریا کو بڑھانے سے ایواپوریشن ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مطلب جب ہم زمین کی ایریا کو بڑا کریں گے تو سورج کی گرمی بھی زیادہ ایریا پر پڑے گی اور پانی بھی زیادہ مقدار میں بھاپ میں بدلے گا۔ اس سلسلے میں پانی میں موجود جاندار جیسے ویل مچھلی اور شارک ایک کشتی کے مانند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا سائز تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، تو اگر اسے مزید بڑا کر دیا جائے تو ان کا آدھا جسم پانی میں تو آدھا جسم پانی سے باہر ہوگا، کیونکہ پانی کی مقدار سورج کی گرمی کی وجہ سے بھاپ بن رہی ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ پانی کا درجہ حرارت بھی بڑھ جائے گا اور پانی میں موجود کول بلڈڈ جاندار زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اثر صرف پانی میں موجود جانداروں پر نہیں پڑے گا، تمام جاندار بھی اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ زمین کی ایریا بڑھنے پر اب پانی کا فاصلہ خشکی سے کافی زیادہ ہوگا، تو جانوروں کو پانی پینے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں پانی کے آس پاس ہی تلاش کریں گے۔ اس زمین پر صرف جانور ہی نہیں بلکہ انسان بھی رہتے ہیں، اور ان سب کے مابین انسانوں پر اس کا اثر زیادہ پڑے گا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، انسان جو یہ سوچ رہے تھے کہ زمین کا سائز بڑا ہونے سے پراپرٹیز کی قیمت بڑھ جائے گی، انسانوں کو رہنے کے لیے زیادہ جگہ مل جائے گی، بھیڑ بھاڑ والی جگہ ختم ہو جائیں گی، ہر طرف آرام ہی آرام ہوگا۔ جی ہاں، بالکل ایسا تو ہوگا ہی، لیکن ذرا سوچئے کہ زمین کا سائز سورج جتنا بڑا کرنے سے زمین کے سرفیس پر وسائل کی لیئر کتنی کم بچے گی، کیونکہ وسائل تو محدود ہے، اس لیے شاید ہی اتنے سوئل سے ہم اتنی بڑی آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان اپنا کھانا پودوں سے حاصل کرتا ہے، اور پودے کھانا سوئل کے بغیر بنا نہیں سکتے، اور جب وہ کھانا نہیں بنائیں گے تو زمین پر موجود انسان اور جانور زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے۔ آج جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ کو فاصلہ کم طے کرنا پڑتا ہے اور آپ جلد ہی اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہیں، لیکن اگر زمین سورج جتنی بڑی ہو گئی تو دو شہروں کے درمیان کا فاصلہ بھی بڑھ جائے گا اور بہت زیادہ وقت لگے گا ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے میں۔ ایسے میں ہمیں پوری دنیا گھومنے کا خواب ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس صورت میں ٹرانسپورٹیشن بھی زیادہ ہونے والی ہے اور اس میں فیول بھی لگے گا اور پیسے بھی لگیں گے۔
جس کی وجہ سے ہمارے قدرتی وسائل جلد ہی ختم ہونے لگیں گے۔ اگر ہماری زمین کا سائز اور ماس زیادہ ہوگا تو اس صورت میں گریویٹی بھی زیادہ ہوگی، مطلب سورج جتنی اگر زمین بڑی ہو جائے گی تو اس کی گریویٹی 28 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر آپ کا وزن 100 کلو گرام ہے تو اگر زمین سورج کی سائز کی ہو جائے تو آپ کا وزن 2800 کلو گرام تک ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گریویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت بھی دھیما چلے گا، جس کے چلتے ہر انسان کی عمر زیادہ ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی باری جسم کے ساتھ آپ کو شاید زیادہ وقت تک جینا پسند نہ آئے۔ زمین پر جتنی بھی اونچے پہاڑ موجود ہیں وہ اس اضافی گریویٹی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ اونچے اونچے درخت بھی گر جائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نظام شمسی پر ہونے والے اثر کے بارے میں کہ اگر زمین ایک سورج کی سائز کی ہو جائے تو اس کا سولر سسٹم پر کیا اثر پڑے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورج ہمارے نظام شمسی کے ماس کا 99% ہے۔ ایسے میں اگر زمین سورج کی سائز جتنی ہو جائے تو زمین اور یہ سورج دونوں ہی نظام شمسی کا 99.8% ماس اکوپائی کر لیں گے، اور پھر اگر زمین کا سائز سورج جتنا ہو جائے گا تو پھر یہ سورج کے گرد چکر لگانے والی نہیں ہے، بلکہ زمین اور سورج دونوں کسی بائنری سٹار سسٹم کی طرف رخ موڑیں گے۔ سورج اور سورج جتنی بڑی زمین کے درمیان موجود عطارد سیارے کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمارے سوچنے کے لیے موجود ہی نہیں ہوگا۔ لیکن مریخ اس صورت میں زمین کے گرد چکر لگانا شروع کر دے گا اور یہ ہماری زمین کا چاند بن جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ زمین سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گا، اور جو ہمارا اپنا چاند ہے وہ بھی زمین کے ساتھ زیادہ گریویٹی کی وجہ سے ٹکرا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مریخ اور مشتری کے درمیان خلا میں موجود شہابیہ زمین کی زیادہ گریویٹی کی وجہ سے زمین کی طرف حرکت کرنے لگیں گے، اور زمین پر ہر دن ہر گھنٹے شہابیوں کی بارش ہوگی۔ ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے مشتری اور زحل بھی اپنے مدار برقرار نہیں رکھ پائیں گے، اور ہمارے پورے نظام شمسی میں ہنگامہ ہوگا، اور اس کا سیدھا سا انجام یہ ہوگا کہ اس زمین پر موجود ہم انسان اور ہر زندہ جاندار زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اب وہ لوگ جو زمین کو بڑا ہونے کا خواب دیکھتے تھے ان کو سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ زمین سے زندگی ختم ہو جائے اور تباہی مچ جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم زمین کی اپنی موجودہ حالت پر شکر ادا کریں، کیونکہ گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اپنا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔